اچھا، اس میں کوئی آسمان سے مدد بھی اتری کوئی فرشتوں کی صورت میں؟ نو ڈاؤٹ، یہ اللہ رب العزت نے پہلے سے یہ صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ اللہ کی مدد نصرت اترے گی اور آپ کو فتح اور کامیابی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بدر کے میدان میں اور جہاں پہ آپ کا خیمہ تھا، آپ نے ایک دن پہلے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس طرح کی دعا مانگی ہے جس طرح کی دعائیں کبھی زندگی میں آپ نے نہیں مانگی تھیں، جس دقت کے ساتھ، جس آوزاری کے ساتھ۔ ہر سیرت نگار نے ان کو لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرماتے تھے تو اس میں چند الفاظ ہمیشہ آپ فرماتے، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، کہ اے اللہ میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں تیرے اس عہد کا اور تیرے اس وعدے کا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا کہ میں تمہیں آج فتح دوں گا، کامیابی دوں گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم توبت بعد اليوم ابدا، کہ اگر یہ آج فتح یاب نہ ہوئے اور ان کو آج کامیابی نصیب نہ ہوئی، پھر یاد رکھ قیامت تک اس زمین پر تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ اب دیکھا جائے تو اللہ کی عبادت کسی کی محتاج تو نہیں ہے نا، اور کتنی احادیث ہیں جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ساری مخلوق، کیا انسان، کیا جانور، کیا پرند چرند، سارے بھی انکار کر دیں تو میری جو شان ہے، میری جو عظمت ہے، اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں کر سکتے، اور ساری کائنات میں کوئی بھی انکار نہ کرے، سارے میری عبادت کریں تو میری عظمت میں اور شان میں رتی برابر بھی جو ہے نا اضافہ نہیں کر سکتے، وہ تو کسی کی بندگی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ فرشتے بھی کر رہے ہیں یس، ہمہ وقت۔ لیکن یہ تاجدار کائنات کا وہ جو انداز تھا اللہ کی بارگاہ میں، جو آپ کی شان محبوبیت ہے، جو اس کا اظہار تھا، لاڈ کا، ایک پیار کا، ایک اس قربت کا، اس محبت کا انداز تھا۔ اللہ رب العزت نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب، میری بندگی کوئی آپ کے صحابہ کی محتاج تھوڑی ہے، یہ نہیں رہیں گے تو اور تھوڑی مخلوقات ہے، نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر تاجدار کائنات کی اس دعا پر، جو سورہ آل عمران میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ وہ ساری آیات اتری ہیں، سورہ انفال کے اندر بھی، کہ جہاں اللہ رب العزت نے ایک تو یہ فرمایا کہ میرے محبوب میں ملائکہ کے ذریعے آپ کے صحابہ کی مدد کروں گا، اور پھر پہلے فرمایا 1000 صحابہ ملائکہ کے ذریعے۔ پھر پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی چونکہ پہلا مارکہ تھا، اس سے پہلے تو وہ کبھی کسی اس طرح کے مارکے میں نہیں آئے تھے، اور پھر جس طرح کا کفار، اب ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور 80 کے لگ بھگ اونٹ تھے، اور چند ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں اور زرہیں تھیں۔ اس کے مقابلے میں جب کفار مکہ کا لشکر دیکھتے ہیں تو وہاں پر 100 اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے اور 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ۔ اس زمانے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے جنگی ساز و سامان کا سب سے بڑا یہ ان کا مظاہرہ تھا۔ اور پھر وہ جو 100 افراد ہیں، اعلیٰ نسل کی تلواریں ان کے پاس ہیں، زریں ان کے پاس ہیں، تیر کمانوں کا تو حساب ہی نہیں ہے نا کہ وہ کتنا سامان لے کے آئے تھے۔ اب ان کے مقابلے میں جہاں پہ ایک گھوڑا ہے اور اس کے مقابلے میں 100 گھوڑے ہیں، تو یعنی 100 گنا زیادہ ہے ان کے پاس یہ سامان، اور ادھر اگر 80 اونٹ ہیں تو ادھر 600 اونٹ ہیں، اور باقی چیزیں جو ہیں اس کا تو کوئی حساب اور شمار بھی نہیں ہے نا۔ تو وہ صحابہ کرام کو جیسے ہی کوئی دل میں خیال اٹھتا نا، چونکہ پہلا مارکہ تھا تو اللہ کا وعدہ بھی اتر چکا ہے، لیکن انسان ہے، یہاں پہ یہ نہیں تصور کرنا چاہیے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ تو یہ انسانی نفسیات ہیں، جیسے تاجدار کائنات یہ کہہ رہے تھے کہ میرے مولا اگر آج یہ میری کل جمع پونجی اور یہ میری ساری جماعت لٹ گئی تو پھر یاد رکھنا کہ ابدا کبھی بھی تیری بندگی نہیں ہو سکے گی، حالانکہ فتح کا وعدہ پہلے آ چکا ہے۔ اس لیے تو وہ دیکھیں نا دعا کے الفاظ کیا ہیں، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، جو تو نے میرے ساتھ عہد کیا ہے اور وعد کیا ہے، وہ عہدک و وعدک۔ اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا۔ لیکن یہ پھر بھی ایک لاڈ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو انسانی بشری کمزوریاں تھیں وہ بار بار، چونکہ وہ کفار مکہ کو جانتے تھے، ان کے ظلم، ان کا ستم، ان کی جنگی تیاریاں، ان کے مظالم، وہ صحابہ کرام کے سامنے سارا منظر تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ اے میرے محبوب انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے 1000 ملائکہ بھیجے گا. اب وہ 1000 کے مقابلے میں 1000 آ گیا. پھر صحابہ کرام کو خیال آیا کہ نہیں حضور وہ تو بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں. خیال ہوا کہ شاید 3000 کے لگ بھگ ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، آقا نے فرمایا 3000 آ جائیں گے. اب الفاظ دیکھیں نا سورہ آل عمران کے، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب یاد کر جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، کہ نازل ہونے والے 3000 ملائکہ نازل ہو جائیں گے. یعنی انہوں نے 3000 کہا. اب یہاں بھی ایک انداز دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا مولا 3000 ملائکہ بھیج دے. یعنی زبان مبارک سے نکلا تو اللہ کی وحی آ گئی کہ میرے محبوب آپ نے 3000 کہہ دیے تو 3000 آ جائیں گے. اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے 1000 جبریل امین کی قیادت میں، 1000 میکائیل کی قیادت میں، 1000 اسرافیل کی قیادت میں 3000 ملائکہ اتر گئے. الگ الگ جھنڈے ہیں، الگ الگ وردیاں ہیں. جبریل امین وہ پیلے رنگ کا لباس پہن کے، جنگی لباس پہن کے اترے ہیں اور اپنے گھوڑے پہ آئے ہیں. تو پھر اگلی بات، پھر تھوڑی اور صحابہ کرام کی جب پریشانی ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ کہتے تو ہم 5000 کو بھی بھیجنے کو تیار ہیں. 5000 کو بھی اوپر تیار رہنے کا حکم دے دیا. اور خاص بات اس میں یہ ہوئی کہ جب ملائکہ کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا، اللہ پاک نے کہا کہ اب چونکہ میرا محبوب بھی کہہ رہا ہے اور میرے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے اپنی شان کے لائق فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب آپ کے رب نے وحی کی ملائکہ کے ساتھ انی معکم، کہ میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں. حالانکہ اللہ پاک تو ساتھ ہی ہے، نو ڈاؤٹ، خصوصیت کے ساتھ بیان کیا. لیکن یہ جو یعنی اللہ کی جو معیت ہوتی ہے اس کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے معیت عامہ اور ایک ہوتی ہے معیت خاصہ. تو یہ جو معیت خاصہ ہوتی ہے نا، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غار ثور میں آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تو مکہ میں بھی ساتھ تھا، لیکن وہ جو خاص ایک کیفیت ہے نا کہ دشمن غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں. سیم سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے، تو درمیان میں ہم تو مارے گئے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدینی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. ان معی ربی سیہدینی، کہ وہ ان قریب میرے لیے ایک راستہ کھول دے گا، اب گھبرائے نہ. تو اللہ تو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ بھی ہے، لیکن اس کی قرب کی قسمیں ہوتی ہیں. یہ جو قرب ہے نا، یا یہ جو میت ہے، یہ وہ میت خاص ہے، یعنی میت عامہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنی شان کے لائق فرمایا، یعنی اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی توجہ، اس کی رحمت. تو ملائکہ سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ میدان بدر میں اتر آیا ہوں. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو یہ بات پہنچی، ان کا موٹیویشن لیول، ان کا جو موٹیویشن کا لیول تھا، اور یہی بات جو ہے جب کفار کی طرف سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ صحابہ کرام کا جو جذبہ ہے جہاد کا، شہادت کا، وہ اتنا اوپر جا چکا ہے کہ لوگوں نے جا کے ابو جہل سے کہا کہ ہم جو کچھ دیکھ کے آئے ہیں نا، جب تک یہ 313 کو قتل نہیں کر لیں گے نا، آپ آگے تک نہیں جا سکتے، تو بہتر ہی ہے کہ واپس چلے جائیں. ایک مکہ کا ہی کافر تھا، ایگزیکٹ اس وقت میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، تو جس نے اہل مکہ کو کہا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں بہتر ہے کہ آپ ساری بزدلی کا تانا مجھے دے دینا اور آپ یہاں سے چلے جائیں، اور میں کچھ ایسے لشکر بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا اس نے دیکھے؟ یس، اس نے کہا کہ مجھے تو ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی ہے. اور اس سے پہلے حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تاجدار کائنات کی پھوپھی تھیں، انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے حضرت عباس کو بتایا. وہ مکہ میں تھی؟ وہ مکہ میں تھی، کہ میں نے ایک آواز دینے والے کو دیکھا ہے کہ ایک کوئی اونٹ پر سوار ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے. اور پھر میں نے جبل ابو قبیس سے ایک پتھر دیکھا ہے، وہ گرا ہے، تو مکہ کے ہر گھر میں اس نے تباہی مچا دی ہے. تو اشارہ اسی طرف تھا کہ کوئی بہت بڑی تباہی آنے والی ہے، کہ ہر گھر سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کسی کا نقصان ہوگا. یہ چیز بھی ان کے سامنے تھی. لیکن ابو
जेल की बदनसीबी کہ وہ ڈٹا رہا, اس نے کہا نہیں میں نے تو یہاں سے نہیں جانا جب تک میں ان کو کوئی عبرتناک سبق نہ سکھا لوں. حالانکہ وہ خود عبرت کا نشان بن گئے. ایسے ہی اسی میں وہ واصل جہنم ہوا. اسی میں واصل جہنم ہوا. بلکہ وہ تقریباً کوئی 11-12 سردار تھے جو تاجدار کائنات کے قتل کے منصوبے کرتے رہے. اور بالخصوص ایک دفعہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے اونٹ کی اجڑی لا کے آپ کی پشت مبارک پہ رکھ دی, اسے سیدہ فاطمہ تو زہرا نے آ کے اتارا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کو ہلاک کر دے. تو مفسرین کہتے ہیں اور مورخین کہ اس میں جتنے لوگوں نے وہ حرکت کی تھی وہ سارے کے سارے بدر کے دن قتل ہو گئے, ایک بھی نہیں بچا ان میں سے.